تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ سب دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعہ پروگرام کی اس نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم اپنے مطالعے میں پیدائش کی کتاب کے جو کہ بائبل مقدس کی پہلی کتاب ہے اس کے چوتھے باب کی 17ویں آیت سے شروع کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں اسٹوڈیو میں موجود خدا کے خادم بھائی یوسف ریاض کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بھائی آپ کا شکریہ، اور ساتھ ہی آئے اسٹوڈیو میں موجود دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی، ہم نے پچھلی قسط میں خدا کے قریب ہونے کے 2 طریقوں پر بات کرتے ہوئے ختم کی تھی، قربانی کے وسیلے سے، اور یہ حابل کی زندگی سے ظاہر ہے، نیک اعمال اور پرہیزگاری کے وسیلے جو قائن کی زندگی میں ظاہر ہوئی۔ اس کا نتیجہ حابل کی قربانی کی قبولیت کی صورت میں نکلا تھا، لیکن قائن نے اس کی کچھ قدر نہ کی اور پھر وہ اپنے بھائی کے خلاف اٹھا اور اسے قتل کیا، اور زمانوں تک تمام مذاہب جو خدا سے دور تھے انہوں نے قتل کے نئے طریقے دریافت کیے۔ قائن خدا کی حضوری پر انحصار سے آزاد ہو گیا۔ بھائی، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں پیدائش کی کتاب سے بائبل مقدس کی شروعات اور مکاشفہ کی کتاب میں اس کے اختتام کے بارے میں کچھ بتائیں کہ ہم پیدائش کی کتاب میں کیا دیکھتے ہیں اور مکاشفہ کی کتاب ہم پر کیا ظاہر کرتی ہے، خدا کی قربت سے متعلق اور گناہ کے داخل ہونے اور سانپ کے منظر پر آنے سے متعلق کچھ بتائیں۔ اور یہاں پر ہم سکرین پر پیدائش کی کتاب اور مکاشفہ کی کتاب کی شروعات کا تقابلی جائزہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اس پر تبصرہ کیجئے بھائی۔ جب وائس کی کتاب میں دانش مند لکھتا ہے کہ اس کا آغاز اس کے انجام سے بہتر ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس کا آغاز پیدائش سے ہوتا ہے اور اختتام مکاشفہ پر۔ پیدائش کے پہلے باب میں اس نے اندھیرے کو رات کہا، لیکن جب ہم مکاشفہ کی کتاب اس کے 21ویں باب تک پہنچتے ہیں تو وہاں لکھا ہے اور پھر وہاں رات نہ ہوگی، اور پھر ہمیں 2 بڑی روشنیوں کے متعلق بتایا گیا ہے، لیکن پھر وہ اس سے بھی بڑی عظیم شے کے متعلق بتاتا ہے جو کہ مسیح کا جلال ہے، جو سورج سے بڑھ کر ہے۔ جب وہ ترسیس کے ساؤل پر ظاہر ہوا اور اس شہر کو سورج یا چاند کی ضرورت نہ ہوگی، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جس دن تو نے اس پھل میں سے کھایا تو مرا، اور یہی ہوا، اور خدا نے آدم سے کہا کہ تو خاک ہے اور خاک میں ہی لوٹ جائے گا۔ ہم مکاشفہ 21ویں باب میں پڑھتے ہیں پھر موت نہ ہوگی، اگرچہ کہ کتاب کے آغاز میں باغ عدن میں سانپ اور گناہ داخل ہوتے ہیں۔ بائبل کا اختتام ایک بحال شدہ فردوس پر ہوتا ہے، نہ کہ کھوئی ہوئی پر۔ فردوس آسمانی شہر ہے، اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا ہے یا پھر جھوٹی باتیں گھڑتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا۔ اور پھر ہم پیدائش میں سانپ کے متعلق پڑھتے ہیں، اور پھر ہم مکاشفہ کے 20ویں باب میں سانپ کے انجام کے بارے میں پڑھتے ہیں جسے آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ ٹھیک ہے، واپس دوبارہ چوتھے باب میں چلتے ہیں۔ پچھلی قسط میں ہم چوتھے باب کے آخر میں رکے تھے، جس میں آیت نمبر 15 اور 16 تھی، اور ہم نے سیکھا کہ قائن خدا کی حضوری سے بھاگا اور کہیں اور چلا گیا، پھر اس نے اپنے لیے ایک شہر بنایا۔ ہمیں خدا سے اس کے منحرف ہونے اور خدا کی حضوری سے بھاگنے کے بارے میں بتائیں۔ کسی نے کہا ہے کہ خدا سے علیحدگی ہمیں تیسرے باب میں نظر آتی ہے، اور چوتھے باب میں شیطان نے خدا سے دور کرنے کے لیے انسان کو ایک نیا نظام متعارف کروایا۔ دراصل یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، پہلا حصہ اے ہے اور اس کا دوسرا حصہ بی ہے، یا پہلا یا دوسرا۔ پہلا حصہ مذہب ہے اور دوسرا طرز زندگی، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ قائن کے لیے دونوں ہی اس کی دنیا تھے۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے ہمیں مذہب سے متعارف کروایا، لیکن میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ ایک قاتل تھا جو خدا کی حضوری سے بھاگ گیا، اور اس نے کہیں دور جا کر ایک شہر بسا لیا، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اس نے اس شہر میں تمیز و تمدن کا پورا خیال رکھا تھا۔
صحیح. ہمارے ناظرین کے لیے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں میں ان کے لیے 16ویں آیت پڑھنا چاہتا ہوں. دیکھ آج تو نے مجھے روئے زمین سے نکال دیا اور میں تیرے حضور سے روپوش ہو جاؤں گا اور زمین پر خانہ خراب اور آوارہ رہوں گا. بھائی یوسف میں آپ سے یہاں پر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی اور لوگ تھے جو قائن کو وہاں پر قتل کر سکتے تھے؟ جی ہاں، اس آیت میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اور بھی لوگ تھے، لیکن یہ بھی دعویٰ ہے کہ قائن نے زمین کے 1/4 لوگوں کو قتل کر دیا تھا، سوائے آدم اور ہوا اور قائن اور حابل کے. لیکن لکھا ہے کہ آدم اور ہوا خاندانی منصوبہ بندی پر عمل پیرا بھی تھے، لیکن مجھے ایسی کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ وہ عمل پیرا ہوں گے، کیونکہ نہ تو انہیں کوئی خدا کی طرف سے حکم دیا گیا تھا اور نہ ہی وہ ان باتوں کو مانتے تھے، لیکن وہ خدا کے خوف میں زندگی گزار رہے تھے اور خدا ان سے بہت پیار کرتا تھا، اور شاید اسی لیے خدا نے باغ عدن کی ہر چیز ان کے لیے رکھی تھی. صحیح. تب خداوند نے اسے کہا نہیں، بلکہ جو قائن کو قتل کرے اس سے 7 گنا بدلہ لیا جائے گا. اور خداوند نے قائن کے لیے ایک نشان ٹھہرایا کہ کوئی اسے پا کر مار نہ ڈالے. سو قائن خدا کے حضور سے نکل گیا اور عدن کے مشرق کی طرف نود کے علاقے میں جا بسا. آپ قائن کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ چاہتا تھا کہ اسے نشان دیا جائے تاکہ کوئی اسے مار نہ ڈالے. میرے خیال سے قائن کو توبہ یا پھر معافی کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی بھی اہمیت نہیں تھی. اسے بس دنیاوی چیزوں کی پرواہ تھی. بہت سے ایسے لوگوں کی طرح جنہیں خدا نہیں چاہیے، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی انہیں فردوس کی ضمانت دے. اور کچھ ایسے ہیں اگر انہیں پتہ لگ جائے کہ فردوس نہیں ہے تو وہ خدا کے ساتھ رفاقت کو بھی کوئی ترجیح نہیں دیں گے، انہیں فردوس چاہیے. یہاں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو جہنم کو نہیں مانتے، انہیں خدا کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ بس چاہتے ہیں کہ کوئی انہیں فردوس کی ضمانت دے دے. قائن کو قتل ہونے کا ڈر تھا اور خدا نے اسے ضمانت دی. اسے بس ایک چیز چاہیے تھی کہ خدا اسے ضمانت دے کہ کوئی بھی اسے قتل نہیں کرے گا، اور وہ خدا کی حضوری سے بھاگ گیا. وہ باہر نکل گیا. لفظ نکل گیا ہمیں 13ویں باب کی طرف اشارہ کرتا ہے. اور یہودا اسکریوتی فوراً وہاں سے باہر نکل گیا، اور یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کی تقدیر ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھی، اور خدا بھی اس بات کو بخوبی جانتا تھا. 17ویں آیت. اور قائن اپنی بیوی کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے ہنوک پیدا ہوا، اور اس نے ایک شہر بسایا اور اس کا نام اپنے بیٹے کے نام پر ہنوک رکھا. بھائی یوسف آپ اس شہر کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ قائن کے پاس دنیاوی اور مذہبی دونوں طرز زندگی موجود تھیں. ہم نے پہلے باب کے درمیان میں مذہب کو دیکھا، لیکن اس کی دنیاوی طرز زندگی کہاں تھی؟ اس نے شہر تعمیر کیا. صحیح. اور اس شہر میں عیش و عشرت، ترقی اور خوشحالی کی تمام سہولتیں موجود ہونی چاہیے تھیں. یہ تمام قائن کی دنیا میں کثرت سے وجود رکھتی تھیں، جو کہ سیلاب سے تباہ و برباد ہو گیا. لیکن یہ آج کی دنیا ہے جس کا انجام مجھے قائن کی دنیا سے زیادہ بھیانک نظر آتا ہے، اور یہی سچ ہے. صحیح. اور اس نے جو شہر بنایا اس کا نام اس نے اپنے بیٹوں کے نام پر رکھا، ہنوک. اور زبور 49 میں لکھا ہے کہ ان کے دل کے خیال یہ ہیں کہ ان کے گھر ہمیشہ تک آباد رہیں اور ان کے مسکن پشت در پشت بنے رہیں گے. وہ اپنی زمین کو اپنے ہی نام سے نامزد کرتے ہیں. تاکہ اس کا نام ہمیشہ باقی رہے. سعید خدوی کے نام پر ہے. پورٹ اسماعیلی اسماعیل کے نام پر ہے. پورٹ توفیق، پورٹ فؤاد، یہ سب شہروں کے نام ہیں جو لوگوں کے نام پر رکھے گئے ہیں. اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نہ کبھی میں نے دیکھا اور نہ ہی کبھی میں نے سنا کہ جو شخص مر گیا ہو لیکن وہ کہے کہ یہ میرا ہے. مثال کے طور پر سکندر اعظم کو ہی لے لیں. اگر وہ اس بات کا دعویٰ کرے کہ یہ شہر میں نے تعمیر کیا، شاید اسے اس بات کا ملال تھا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا جیسا ہنوک کے شہر کے ساتھ ہوا. ایک طوفان آیا اور سب کچھ بہا کر لے گیا. آج اس کا نام و نشان نہیں ہے. تو ہم یہاں خدا سے جدائی کا تصور دیکھتے ہیں اور خدا پر انحصار سے آزادی کا. اس شہر میں اگر ہم 19ویں آیت کو پڑھیں تو وہ لمک سے ملتا ہے جو قائن کی نسل سے آدم کی 7ویں نسل ہے. لمک 2 عورتیں بیاہ لایا، ایک کا نام ادا اور دوسری کا نام زلہ تھا. اور اس کے بعد اس کے 3 بیٹے پیدا ہوئے، اور ان بیٹوں میں سے ایک کا نام یابل، دوسرے کا نام یوبل اور تیسرے کا نام بلقائن تھا. اور یہ تینوں ایک گروہ کے رہنما تھے. میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں ان کے بارے میں کچھ بتائیں. پہلے ہم لمک کو دیکھتے ہیں.
اس نے ایک سے زیادہ شادیوں کو متعارف کروایا۔ ہمارے لیے یہ ایک نئی بات تھی کہ لمک اپنی زندگی میں ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار رہا تھا، جو کہ بہت ہی غلط بات تھی، لیکن خدا اس کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا۔ جیسے کہ ایک بیوی اس کے لیے کافی نہیں تھی، لیکن خدا نے انسان کے لیے بس ایک ہی بیوی کو بنایا تھا، لیکن لمک کو ایک سے زیادہ بیویاں چاہیے تھیں۔ مطلب ایک آنکھ کے لیے خوشنما تھی اور دوسری کانوں کے لیے بہت زیادہ تسکین تھی۔ لہٰذا اس کے پاس وہ سب کچھ تھا جو ایک انسان کو اپنی زندگی میں چاہیے۔ اس کے پاس 3 بیٹے تھے اس عالمگیر سسٹم میں، اس تینوں ماہر تہذیب تھے، میں۔ لیکن آج آپ کو لوگ بنیادی سسٹم کے مقابلے میں گلوبل سسٹم کے بارے میں بتاتے ہیں، اور لکھا ہے کہ وہ ان کا باپ تھا جو خیموں میں رہتے ہیں اور جانور پالتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تجارت کی بنیاد ڈالی تھی۔ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پھرتے تھے اور اپنے لیے روزی کماتے تھے۔ یقیناً وہ ایک امیر آدمی بن گیا تھا کیونکہ قسمت اس کے ساتھ تھی، اور وہ ان سب کا باپ تھا جو کہ خیموں میں رہتے تھے اور مویشی پال کر اپنے لیے روزی روٹی کماتے تھے۔ اور پھر اس کے بھائی کا نام یوبل تھا جو بین اور بانسری بجانے والوں کا باپ تھا۔ یہاں ہم موسیقی اور فنون لطیفہ کو دیکھتے ہیں، لہٰذا ہمیں موسیقی کے آلات بین اور بانسری چاہیے، اور یہ شہر کا ایک عظیم حصہ ہے۔ اور بائبل ہمیں یہ صحیح۔ بتاتی ہے کہ بلقائن پیدا ہوا جو پیتل اور لوہے کے سب ہتھیار بنانے والا تھا۔ لہٰذا ایجاد اور صنعت کاری کو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں۔ جب ان کے پاس سرمایہ آ گیا اور پیداوار اور گانا بجانا بھی شروع ہو گیا، اور اب ان کے لیے وہ سب کچھ شروع ہو گیا جو کہ دنیاوی طرز زندگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس شہر میں وہ سب کچھ تھا جو آدمی کے دل کو خوش کرتا ہے، اتنا کہ ان کو خدا کی ضرورت محسوس نہ ہو، ان کو خدا اور کی یہ ضرورت دنیاوی نہیں طرز تھی۔ زندگی کا شہر تھا جو انسان کو خدا سے دور لے جاتا ایوب ہے۔ کی کتاب میں لکھا ہے وہ خنجری اور ستار کی تال پر اور صحیح۔ بانسلی کی آواز پر خوش ہوتے تھے، اور وہ خداوند سے کہتے تھے کہ ہمارے پاس سے چلا جا، ہمیں تیری معرفت کی راہوں کی ضرورت نہیں۔ صحیح، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آیت 23 میں، اور لمک نے اپنی بیویوں سے کہا کہ اے عدا اور ضلع میری بات سنو، اے لمک کی بیویوں میرے سخن پر کان لگاؤ۔ ہم لمک کی بیویوں کے لیے اس کے کلام پر آپ کے کمنٹس جاننا چاہتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ لمک نے کیا کہا؟ میں نے ایک مرد کو جس نے مجھے زخمی کیا مار ڈالا، اور ایک جوان کو جس نے میرے چوٹ لگائی قتل کر ڈالا۔ اگر قائن کا بدلہ 7 گنا لیا جائے گا تو لمک کا 70 اور 7 گنا۔ وہ اس بات سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ سب سے پہلے یہ شاعرانہ انداز میں لکھا گیا ہے، یہ تکبرانہ شاعری کی پہلی مثال ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ شاعری کی یہ صنف ہر طرف پھیل گئی، اور میرا خیال ہے صحیح۔ کہ مغرب میں یہ خاص طور پر پھیلائی گئی۔ ان کے پاس فخر کرنے کے لیے بہت سی چیزیں تھیں، مثال کے طور پر اپنی بڑائی اور اپنے آباء و اجداد کے بارے میں بڑے فخریہ انداز سے لکھتے تھے۔ اپنی یہ تعریف میں۔ پہلی نظم صحیح۔ تھی۔ بے شک یہ شخص ایک شریر آدمی تھا، اور لمک کے معنی ہے تباکن، اور اس نے خدا کے اصولوں کو تباہ کیا، اور اس نے اپنی بیویوں سے کہا کہ آئے میری بیویوں میری آواز سنو۔ میرا خیال ہے کہ وہ انہیں خبردار کر رہا تھا کہ اپنا خیال تم رکھو، بھی اپنا خیال رکھو۔ کیونکہ میں نے ایک آدمی کو مار دیا جس نے مجھے زخمی کیا۔ وہ ایک الزام لگانے والا تھا، جیسے کہ زبور 52 میں لکھا ہے کہ آئے زبردست تو شرارت پہ فخر کیوں کرتا ہے۔ اس نے ایک آدمی کو مارا۔ یہ کون سی نظم میں لکھی جانے والی بات ہے جسے آپ فخریہ طور پر پیش کرتے ہیں؟ اس نے ایک آدمی کو ہی نہیں مارا تھا بلکہ ایک نوجوان لڑکے کو مارا تھا۔ خدا نے قائن کو ایک نشان دیا تھا کہ اس کو کوئی بھی نہیں مارے گا، لیکن اسے اس نشان کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ کہتا ہے اگر قائن کا بدلہ 7 گنا لیا جائے گا تو لمک وہ کا خود اپنی 70 حفاظت اور کرے گا۔ 7 گنا بدلہ لیا جائے گا۔ اس سے خدا کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر قائن کا 7 گنا بدلہ لیا جائے گا تو میرا 70 گنا لیا جائے گا۔ وہ ایک الزام لگانا چاہتا تھا، اگرچہ کہ اس کے بچے تھے پھر بھی اس کی نسل باقی نہ رہی۔ تو پھر یابل اور بلقائن کی اولاد کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ وہ وقت سے پہلے ہی مار دیے گئے، اور
ان کی بنیاد اکھاڑ دی گئی۔ یہ نوح کے طوفان کے وقت ہوا جہاں ہم پہنچ چکے ہیں، یعنی بنی نوع انسان کا خاتمہ۔ لہٰذا تصور کریں کہ یہ لوگ کتنے برے تھے اور چھوٹی سی بات پر لوگوں کو مار دیتے تھے۔ اس کا ذکر ہمیں پیدائش کے 6 باب لکھا ہے میں کہ ملتا زمین ہے بگڑ گئی کیونکہ تھی۔ زمین بدی سے بھر گئی اور ظلم و تشدد سے صحیح۔ بھی، اور وہاں ناپاکی، بگاڑ اور اور ظلم و تشدد تھا، اور یہ بہت ہی زیادہ بھیانک ہے۔ لیکن اظہار ثانی کے دور میں جب مسیح آئے گا تو اس وقت بھی یہی سب کچھ اس زمین پر ہوتا ہوگا، اور جب وہ آئے گا تو دیکھے گا اور سب کا انصاف کرے گا۔ بڑی ایذا رسانی کا ذکر کر کے آپ نے مجھے کچھ یاد دلا دیا۔ کیا قائن خدا کی حضوری سے نکل جانے اور قوموں کے پھیلنے میں کوئی مماثلت ہے؟ در حقیقت جب آپ پورا باب پڑھتے ہیں تو خدا نے اسرائیل کے بارے میں کہا کہ یہ میرا پہلوٹا بیٹا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ آگے پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ زمین کا کام کرنے صحیح، والا میرا تھا، اور پہلوٹا بیٹا۔ یہودی بھی کام کرنے میں بہت جنونی ہیں۔ اس لیے جب خدا یہ کہتا ہے کہ خدا کا کام، تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں کہ خدا کا کام سر انجام دیں، کیونکہ وہ کام میں دلچسپی رکھتے تھے۔ اور مزید پڑھتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ قائن غضبناک ہوا، اور ہم پہلے تھسلنیکیوں کے 2 باب کی 16ویں آیت میں بھی یہ پڑھتے ہیں کہ اس نے کہا کہ وہ ہمیں غیر قوموں کو اپنے نجات کے کام سنانے سے منع کرتا ہے، تاکہ ان کے گناہوں کا پیمانہ ہمیشہ بھرتا رہے، اور وہ نہ خود توبہ کرتے اور نہ ہی غیر قوموں کو کرنے دیتے۔ اور لکھا ہے کہ تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے، اس نے حابل کو مارا، مگر انہوں نے ایک بھیانک گناہ کیا، بلکہ بے حد بھیانک گناہ کیا۔ انہوں نے پہلوٹے کو مارا جو سچا تھا۔ اور پھر قائن نے اپنے بھائی کو کچھ کہا، اس نے اپنے بھائی کو دھوکے سے بلایا، اور بالکل اسی طرح انہوں نے مسیح کے خلاف سازش کی، اسے دھوکے سے پکڑا تاکہ اس سے مارا جا سکے۔ پھر انہوں نے انکار کیا کہ وہ کچھ نہیں جانتے، اور پھر انہوں نے پطرس سے کہا کہ اس شخص کا خون ہماری گردن پر رکھنا چاہتے ہو، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ جس شخص کو یہ لے کر آئے ہیں یہ بے عیب اور بے ہم داغ معصوم ہے، ہیں۔ جیسے کہ انہوں نے کہا ہی نہ ہو کہ اس شخص کا خون ہماری گردن اور ہماری نسل کی گردن پر آئے گا، کیونکہ ان کی یادداشت بہت ہی زیادہ کمزور تھی اور وہ بھول جاتے تھے۔ اور لکھا ہے اب تو زمین کی طرف سے لانتی ہوا جس نے اپنا منہ پسارا کہ تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لے۔ در حقیقت اس قوم پر لعنت آ چکی تھی کیونکہ انہوں نے مسیح کو مارا، اور رومی تیتس سے شروع کر کے اس پریشان حال قوم کی کئی بار نسل کشی کی گئی تھی، اور بہت عرصہ پہلے کی یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ہی عام مثال ہے کہ یہ ایک کھوئے ہوئے یہودی کی کھویا طرح ہوا ہے۔ یہودی۔ وہ واقعی کھویا جی، ہوا یہودی صحیح۔ تھا۔ اور آگے جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ میں واقعی تیرے چہرے سے روح پوش ہو جاؤں گا، اور وہ اب خداوند کو نہیں دیکھتے۔ اور لکھا ہے کہ جو کوئی تجھے پائے گا وہ تجھے قتل کر دے گا، اور ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ در حقیقت قائن اور یہودیوں میں بہت زیادہ مماثلت ہے، اور انہوں نے پاک کو قتل کیا اور پلوٹے کا حق کھو دیا، لیکن ابھی بڑا حصہ باقی ہے۔ شکریہ، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اور آدم پھر اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس کے ایک اور بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام سیت رکھا، اور وہ کہنے لگی کہ خدا نے حابل کے عوض جس کو قائن نے قتل کیا مجھے دوسرا فرزند دیا، اور سیت کے ہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انوس رکھا۔ اس وقت سے لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے۔ ٹھیک ہے، شکریہ بھائی۔ شریر قائن کی نسل کے بارے میں ان الفاظ کے بعد ایک نئی بات کہی گئی ہے، ہمیں اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ میرا خیال ہے کہ ہوا نے بڑی ذہانت سے سوچا کہ حابل کی کہانی کو ایسے ختم نہیں ہونا، لہٰذا اس نے ایک اور بچے کو جنم دیا۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت وہ بہت سے بچوں کو جنم دے سکتی تھی، اور اس لڑکے کو حابل کی جگہ پر دیا گیا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ حابل کی کہانی موت پر ختم کی جائے، اور اس نے ایک لڑکے کو جنم دیا۔
اور ہم یہ جانتے ہیں کہ آدم کے صرف 3 بیٹے تھے، پہلا قاتل تھا، دوسرا شہید اور تیسرا شہید کی جگہ پر دیا گیا تھا۔ دنیا اور اس کے قاتلوں نے مسیح کا انکار کیا اور اسے مصلوب کر دیا۔ وہ ہمارے گناہوں کی خاطر مارا گیا اور پھر تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا۔ مسیح کی مصلوبیت کی کہانی صلیب پر دکھ اٹھانے پر ختم نہیں ہوگی۔ یسایہ کے 53 باب کی 9ویں اور 8ویں آیت میں ہم مسیح کے مسیح کے متعلق بارے میں پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا اور وہ اپنی موت میں دولت مند کے ساتھ موا، لیکن 10ویں آیت میں لکھا ہے تو اپنی نسل کو دیکھے گا اور اس کی عمر دراز ہوگی۔ لیکن آج جو بھی دنیا میں زندہ ہیں وہ قائن اور حابل کی اولاد نہیں بلکہ سیت کی اولاد ہیں، کیونکہ نوح سیت کی نسل سے تھا۔ حابل جسے قتل کر دیا گیا، جس کی کہانی کو حوا نے وہیں ختم نہیں ہونے دیا، بلکہ اس نے کہا کہ خدا نے مجھے ایک بیٹا بخشا ہے جس کا نام سیت ہے، اور آج دنیا بھر میں اسی کی اولاد ہے۔ اور بے شک جب ہم آسمان پر جائیں گے تو ہم اسے دیکھیں گے جو صلیب پر موا، وہ نہ صرف صحیح۔ آسمان کو بھر دے گا بلکہ اپنے باپ کے گھر کو بھرے گا، کیونکہ وہاں اس کی عمر اس بھی کی عمر دراز دراز کی ہوگی۔ جائے گی اور وہ خدا کی مرضی کو پورا کرے گا۔ بھائی میں 26ویں آیت پر آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ سیت کا بیٹا جس کا نام انوس تھا، اس کے نام کا مطلب کیا ہے اور وہ زمین پر خدا کی گواہی سے متعلق کیا بتاتا ہے؟ انوس کا مطلب ہے کہ کمزور اور نازک، اور وہ سچ میں نازک تھا۔ اور اس آیت کا بھی یہی مطلب ہے کہ اس وقت لوگ یہودا کا نام لے کر عبادت کرنے لگے تھے۔ یہودا کا نام لے کر دعا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ میں کہنا چاہوں گا اس کی 2 طرح سے تشریح کی جا سکتی ہے۔ زبور 116 میں لکھا ہے کہ خدا کی مدد آپ کو کس وقت درکار ہوتی ہے؟ جب آپ سچ میں کمزور ہوتے ہیں، کیونکہ جب تک آپ طاقتور ہوتے ہیں آپ کو خدا کی ضرورت نہیں۔ اور یہاں انوس کا بھی یہی حال ہے، کیونکہ وہ نازک اور بہت زیادہ کمزور ہے، اور اسی لیے اس نے اپنا بھروسہ اپنے زندہ خدا پر رکھا۔ اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خدا کا نام لے کر دعا کرنے کا مطلب بھی یہی ہے جو زبور 116 میں لکھا ہے کہ خداوند نے جو نعمتیں مجھے عطا کی ہیں میں اس کے عوض خدا کو کیا پیش کروں؟ میں نجات کا پیالہ اٹھا کر خدا سے دعا کروں گا اور تیری حضوری میں شکر گزاری کروں گا کہ تیرا کام میرے لیے کس قدر بڑا ہے۔ لہٰذا ہم دعا کرتے ہیں اور اس کی شکر گزاری کرتے ہیں یا پھر گواہی دیتے ہیں۔ اور جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کمزور ہیں تو آپ کسی طاقتور پر انحصار کرتے ہیں۔ اور ایک گیت میں لکھا ہے کہ میں تیری حضوری میں کمزور اور لاچار آتا ہوں اور میرا بھروسہ صرف تجھ ہی پر ہے۔ اور انوس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا اور اس نے خدا کا نام لے کر دعا اس وقت کی۔ سے لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے۔ اس سے ہم بقیہ کی طرف آتے ہیں، کیونکہ اس ساری کنفیوژن کے درمیان ایک بقیہ تھا جو خدا کی طرف لوٹتا ہے جی اور خدا کے نام کو پکارتا ہے، اپنا بھروسہ اس پر رکھتا ہے یا اس کے نام کی گواہی بالکل۔ دیتا ہے۔ آپ ہمیں مختلف زمانوں میں بقیہ کے بارے میں کچھ بتائیے۔ دیکھیں، خدا ہمیشہ ہی ایک وفادار بقیہ رہنے دیتا ہے اور وہ بہت ہی تھوڑے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر سیلاب کے دوران، بلکہ سیلاب سے پہلے بھی ہنوک خدا کے ساتھ چلتا رہا۔ جیسے کہ خدا کو ایک ہی شخص ملا جو اس کے ساتھ چلتا، اور اس نے اپنی ساری زندگی خدا کے ساتھ ہی بسر کی۔ ان کے بارے میں ہنوک نے جو آدم سے 7ویں پشت میں تھا، یہ پیشن گوئی کی تھی کہ وہ سب بے دین اور گناہ گار لوگ ہیں اور ان کے کام بے دینی کے ہیں، لیکن خدا نے ہنوک کو اپنے لیے رکھا اور نوح کو راست باز ٹھہرایا۔ لہٰذا دنیا بت پرستی کا شکار ہو چکی تھی، اس لیے خدا نے ایک خاندان کو چنا، ابراہم کو بلایا، کیونکہ ساری دنیا بت پرستی میں ڈوب چکی تھی، اور لابن کا خاندان جن کے پاس بت تھے جنہیں راخل بھی چرا کر لے آئی تھی۔ لیکن خدا اپنے لیے ہمیشہ ایک بقیہ رکھتا ہے۔ اس وقت بھی جب نومی مواب کے ملک کو گئی تو وہ وہاں ایک موابی عورت کی صورت میں ایک بقیہ کو اپنے ساتھ لے کر آئی۔ خدا ہمیشہ اپنے لیے ایک بقیہ رکھتا ہے، پھر چاہے وہ 2 بیوہ ہوں۔ بقیہ ہمیشہ کمزور لیکن وفادار ہوتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ آج کل کی بقیہ میں زیادہ طاقت موجود نہیں، کیونکہ آج کل کی بقیہ ان کے پاس کم قوت ہے، بقیہ سے بالکل مختلف بقیہ ہے۔ لیکن ان کے سامنے ایک دروازہ کھلا ہوا ہے۔ شکریہ بھائی، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ضرور۔ آئے مہمانوں سے اس کی رائے جانیں۔
تو آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا ہے کہ انوس کے نام کا مطلب نازک اور کمزور ہے، اور بدقسمتی سے انسان اس وقت تک خدا کو نہیں پکارتا یا اس پر انحصار نہیں کرتا جب تک اسے خود محسوس نہیں ہوتا کہ وہ کمزور اور نازک ہے۔ ہم قائن کے وسیلے خدا کے صبر اور اس کے رحم کو واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں جب قائن نے اپنے بھائی کو قتل کیا، لیکن کلام کہتا ہے اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا؟ خدا اس کے لیے پھر سے ایک دروازہ کھولتا ہے، لیکن بدقسمتی سے قائن نے فرار اور خدا سے بھاگنے کو ترجیح دی، اور خدا نے اسے ایک نشان دیا کہ کوئی اسے قتل نہ کرے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابلیس آج بھی انسان کو خدا سے دور کرنے کے لیے ہر حربہ اختیار کرتا ہے، نیکی اور مذہب بھی، جو ہمیں تاریخ کا پہلا دہشت گرد دیتا ہے جو قائن ہے اور اپنے شہر میں جدید سول ایجادات لاتا ہے۔ صحیح، شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ خدا کا آپ بھی کو شکریہ۔ برکت دے۔ عزیز ناظرین، ان آخری جملوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ قائن اور اس کی نسل کا تاریخ پہلو دیکھنے کے بعد خدا کی مداخلت سے تصویر ایک دم بدل جاتی ہے۔ جب سیت اور اس کے بعد انوس کی پیدائش ہوتی ہے، اس وقت سے لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے، ایسے جیسے اس سارے کنفیوژن کے درمیان خدا نے اپنے لیے ایک بقیہ رکھ چھوڑا۔ اس کا دل ان کے ساتھ تھا جو اس کا نام لے کر دعا کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ تصویر آج تک دہرائی جا رہی ہے۔ اس بڑی اکثریت کے درمیان جو خدا سے دور ہے، تجارت، صنعت، فنون لطیفہ اور عیش کے اس دنیاوی شہر میں لوگوں کا ایک بڑا گروہ رہتا ہے جو اس سے محبت رکھتا ہے اور ہر روز اس کا نام لے کر دعا کرتا ہے۔ ایک بقیہ جو خداوند کا نام لے کر دعا کرتا ہے، اور خدا ان کے درمیان اپنی حضوری سے خوش ہوتا ہے، کیونکہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے درمیان ہوں گا۔ اس خوبصورت دن کے آنے تک جب یسوع واپس آئے اور جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے، اسی طرح زمین خداوند کے جلال کے عرفان سے معمور ہوگی، اور وہ تمام دنیا پر حکمرانی کرے گا، اور مسیح کا انکار کرنے والی اکثریت کے درمیان کوئی چھوٹا بقیہ نہیں ہوگا، بلکہ تمام دنیا اقرار کرے گی کہ وہی بادشاہ ہے۔ نئی قسط میں ملاقات تک خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔